قرآن مجید کے اندر انسان کی 9 ایسی خواہشات کا ذکر ہے، آرزوؤں کا ذکر ہے جو مرنے کے بعد اس کے لیے باعث حسرت بن جائیں گی، اور وہ حسرت کے ساتھ ان 9 آرزوؤں کو اپنی زبان پہ لائے گا اور کہے گا کہ کاش دنیا کے اندر میں نے یہ کام کر لیے ہوتے۔ لیکن آج چونکہ ہمارے پاس وقت ہے، اور جن چیزوں پر موت کے بعد حسرت ہونے والی ہے، جن کاموں کے اوپر شرمندگی ہونے والی ہے، آج ان کاموں کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا موقع دیا ہے۔ یہ جو 9 آرزوئیں ہیں، یہ قرآن مجید میں مختلف مقامات کے اوپر بیان ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک آرزو سورۃ النبأ آیت نمبر 40 میں بیان ہوئی کہ انسان موت کے بعد یہ حسرت کرے گا، یا لیتنی کنت ترابا، یعنی جب اس کی آنکھوں کے سامنے قیامت کے، قبر کے، حشر کے، جنت اور دوزخ کے، ناکامی اور کامیابی کے، عذاب اور ثواب کے، جزا اور سزا کے وہ معیارات سامنے آئیں گے، اور جب ان کو انسان دیکھے گا تو پھر یہ وہ خواہش کرے گا کہ یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ اور کئی بزرگان دین کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ انہوں نے زمین سے تنکا اٹھا کے کہا کہ کاش میں اس تنکے کی طرح ہوتا، اور کچھ نے تو یہاں تک کہا کہ قیامت کے دن حساب اتنا سخت ہونا ہے، اور وہاں حالات اتنے شدید اور سنگین ہوں گے، اس دن کی سختیوں سے ڈر کے انہوں نے یوں کہا کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ تو یہ انسان کی قیامت کے روز حسرت ہوگی کہ وہ کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا اور مجھ سے آج اتنا سخت حساب کتاب نہ لیا جاتا۔ ایک اور دوسری آرزو جو سورۃ الفجر آیت نمبر 24 کے اندر بیان ہوئی، اس میں انسان یوں تمنا کرے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ افسوس میں نے اپنی اخروی زندگی کے لیے کوئی اچھے اعمال آگے نہیں بھیجے۔ اور دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جن کو دنیا کی رنگینیوں نے، دنیا کی سامانیوں نے، دنیا کی زیب و زینت نے، اور دنیا کی مسحور کن اور خوش کن زیب و زینت نے آخرت کو ان کے دلوں سے اور آخرت کا خوف ان کے دلوں سے نکال کے رکھ دیا ہے، اور وہ دنیا کے اندر اس طرح مگن ہو گئے ہیں کہ وہ ہر وقت اپنی دنیا کو بہتر بنانے میں، اپنے معاش کی فکر میں، مستقبل کی فکر میں، بچوں کے مستقبل کی فکر میں اپنی پوری انرجی اور پورا وقت صرف کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا ایک رب بھی ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور انہیں حقوق اللہ ادا کرنے ہیں، اور انہیں حقوق العباد ادا کرنے ہیں۔ تو جب وہ اس طرح کی زندگی گزاریں گے تو قیامت کے دن پھر وہ یہ حسرت کریں گے، یا لیتنی
قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد۔ وہ انسان کہے گا کہ افسوس، میں نے دنیا میں وقت ضائع کر دیا اور کوئی نیک اعمال نہیں کیے، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کی، میرے عبادت والا پہلو خالی ہے، میرے پلے کچھ نہیں ہے، نیکیوں کی کمی ہے۔ تو یہ انسان کی دوسری حسرت ہوگی جو وہ موت کے بعد کرے گا۔ انسان کی تیسری آرزو، وہ نامہ اعمال جب دیا جائے گا اور لوگوں کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ آپ سورہ واقعہ پڑھیں، وہاں انسانوں کے 3 گروہ بیان کیے گئے ہیں۔ ایک گروہ ان لوگوں کا ہوگا جنہیں قرآن کہتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ یہ وہ پوزیشن ہولڈرز ہیں جو نیکی کے ہر کام کے اندر سبقت کیا کرتے تھے۔ یہ نیکی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص فضل سے نوازا جائے گا، اور ان میں سے بہت سارے تو ایسے ہوں گے کہ جنہیں یوں کہا جائے گا کہ تمہیں حساب کتاب کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تمہیں بغیر حساب کے جنت عطا فرما دی ہے۔ یہ وہ کیٹیگری ہوگی۔ دوسری وہ کیٹیگری ہوگی جسے کہا گیا اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، یہ دائیں ہاتھ والے ہیں، یعنی جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا، یہ بھی کامیاب ٹھہریں گے۔ اور تیسری کیٹیگری یہ ان لوگوں کی ہے جن کو قرآن کہتا ہے اصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال، یہ بائیں طرف والے ہیں۔ اور تمہیں پتہ ہے یہ بائیں طرف والے کون سے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کی تھی، یہ اپنی مرضی سے زندگی گزارتے تھے۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا جو طریقہ تھا زندگی گزارنے کا، اس کو کبھی جاننے کی، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو ایسے لوگوں کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جب ان کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جہنمی ہیں، تو پھر وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش ہمارا نامہ اعمال ہمیں دیا ہی نہ جاتا۔ جیسے وہ بچہ جو امتحان میں جب فیل ہوتا ہے، جب رزلٹ آتا ہے تو وہ کہتا ہے ہمارا رزلٹ ہی نہ آتا۔ بالکل اسی طرح قیامت کے دن انسان کی تیسری آرزو یہ ہوگی کہ وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کہ کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا۔ انسان کی چوتھی آرزو جو وہ موت کے بعد کرے گا، یہ بڑی اہم آرزو ہے، اور اس آیت کو سمجھ کے ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ اتنی اہم آیت ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الفرقان آیت نمبر 28 کے اندر انسان کی یہ آرزو بیان کی گئی ہے، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ وہ کہے گا افسوس کہ میں اگر اس بندے کو دوست نہ بناتا، یہ جو میرا دوست ہے یہ مجھے آج جہنم تک لے کے آ گیا ہے۔ یعنی انسان کی جو بری دوستی ہوگی، جو ہمارے برے دوست ہیں، جو ہمیں خیر کے کاموں سے، نماز سے، نیکی کے کاموں سے اور اچھائی کے کاموں میں جو رکاوٹ بنتے ہیں اور دین کے سلسلے میں مددگار نہیں ہیں، جن کے ساتھ جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم نمازیں تک چھوڑ دیتے ہیں،
ہم جب گپیں لگاتے ہیں تو چغلیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، فضول بولتے ہیں۔ قیامت کے دن یاد رکھ لیں، ایسے انسان سے انسان حسرت کرے گا کہ کاش میں نے فلاں بندے کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے میری آخرت تباہ کر دی۔ اور حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین کے اوپر آتا ہے۔ فلینظر من یخالل، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دوست دیکھ بھال کے اختیار کرے، وہ دوستوں کا انتخاب اندھا ہو کے نہ کرے، بلکہ دیکھے کہ کن دوستوں کی محفل اور کن لوگوں کی مجلس اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، اسے دین کے قریب کرتی ہے، اسے جھوٹ سے، غیبت سے، حسد سے، غصے سے، تکبر سے، بخل سے اور دنیا کی محبت سے ہٹا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف چلنا اس کے لیے آسان کر دیتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اور اس میں ایک فارسی میں شعر ہے، صحبت سال ترا سال کند، صحبت تال ترا تال کند، کہ اگر نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے، اچھے لوگوں کے ساتھ نشست و برخاست کرو گے اور فرینڈ سرکل تمہارا اچھے لوگوں پر مشتمل ہوگا تو ان اچھوں کی عادات تمہارے اندر منتقل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور اگر برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہوگا جن کو خود دین کی کوئی فکر نہیں ہے، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، تو آہستہ آہستہ انہی لوگوں کے اخلاق، ان کی عادتیں اور ان کی زبان اور ان کے طور طریقے تمہارے اندر منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی کو میاں محمد بخش علیہ الرحمہ پنجابی میں یوں فرماتے ہیں کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان عطاراں، عطار کہتے ہیں جو بندہ عطر یا خوشبو بیچتا ہے، پرفیوم کی دکان کو، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان عطاراں، سودا مول لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں، تے برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنکاں آن ہزاراں۔ تو آپ لوہار کی دکان پہ اپنے آپ کو جتنا بھی سمیٹ کے بیٹھ لیں، جتنا بچ کے بیٹھیں، وہ کچھ نہ کچھ ذرات آپ کے کپڑوں کو آلودہ کر دیں گے۔ تو یہ صحبت بڑی اہم ہے۔ قرآن ایک اور جگہ کہتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اپنا تعلق ان لوگوں کے ساتھ مضبوط کر لیں جو صبح و شام اللہ رب العزت کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آج ہی جا کے ہم اپنے دوستوں کا جائزہ لیں، ہم اپنے سوشل سرکل کا جائزہ لیں اور ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنے کی کوشش کریں جن کی دوستی ہمیں دین کی طرف لے کے آتی ہے، جن کی دوستی سے ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جو اپنے لیے بھی تباہ کن ہیں اور دوسروں کے لیے تباہی کا سامان پیدا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی دوستی سے ہٹ جانا چاہیے، ایسے لوگوں کی دوستی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ انسان کہے گا کہ کاش میں نے فلاں بندے کو دوست نہ بنایا ہوتا، اگر میری کوئی دوستی اچھی ہوتی تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ پانچویں آرزو جو انسان موت کے بعد کرے گا وہ یوں کہے گا یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہ کاش
میں نے دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہوتی۔ جس طرح اللہ نے کہا ہے کہ یہ کام ناجائز ہیں، میں ان سے ہٹ جاتا، اور یہ کام جائز ہیں، میں ان جائز کاموں کی طرف جاتا، حلال کی طرف جاتا اور حرام سے اپنے آپ کو روک لیتا۔ نمازوں کی پابندی ہوتی، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش ہوتی، تو یہ انسان کی 5ویں حسرت ہوگی۔ اور 6ٹھی حسرت یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اس کا بھی یہی مفہوم ہے کہ کاش میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اختیار کر لیتا، آپ کی فرما برداری کو اپنے لیڈر کی فرما برداری پہ ترجیح دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو اپنے نفس کی خواہشات کے اوپر ترجیح دیتا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر قیامت میں انسان یہ آرزو کرے گا کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہ کاش میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔ 7ویں آرزو یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تو آج مجھے بڑی کامیابی حاصل ہو جاتی۔ اور 8ویں آرزو یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کہ انسان موت کے بعد یہ آرزو کرے گا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا۔ ہمارے ذہنوں میں شرک کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، یہ درست مفہوم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بندہ اپنے نفس کی پوجا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے اذان آ گئی، اللہ کی طرف سے مؤذن نے اللہ کی طرف پکارا، لیکن وہ اپنے خواہش نفس کی وجہ سے اللہ کی پکار کے اوپر لبیک نہیں کہتا اور اذان کے بعد نماز کے لیے نہیں آتا، اس کا مطلب ہے وہ خدا کو چھوڑ کے اپنی نفس کی پوجا کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنے نفس کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے جیسے اس کا نفس کہتا ہے وہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ اور پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے اچھے کام کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا، لوگوں کو دکھاوے کے لیے اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کرنا، لوگوں کو دکھاوے کے لیے دوسروں کی مدد کرنا، یہ سارے کام بھی دراصل شرک کے اندر آتے ہیں۔ اور اسی طرح 9ویں آرزو جو بڑی ہی خطرناک ہے اور ہمیں سب کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ انسان جو 9ویں حسرت کرے گا موت کے بعد، وہ یوں کہے گا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین۔ میں اس کا آسان الفاظ میں مفہوم بتا دیتا ہوں کہ جب وہ قیامت کے حالات اس کے سامنے کھلیں گے اور جب کامیابی اور ناکامی اس کے سامنے کھلے گی اور وہ اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ اس دنیا کی حقیقت کو جانچ لے گا کہ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کچھ بھی نہیں تھی، آخرت کی تکلیفوں کے مقابلے میں دنیا کی تکلیفیں رائی کے برابر بھی نہیں تھیں، اور آخرت کی کامیابی کے مقابلے میں دنیا کی کامیابی کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، اور آخرت کے باقی ہونے اور ہمیشہ رہنے کے مقابلے میں دنیا کے ناپائیدار ہونے اور فانی ہونے کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ تو اس وقت پھر جو آخری آرزو وہ یہ کرے گا کہ یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، کہ ہمیں صرف ایک دفعہ واپس بھیج دیا جائے، ہمیں دنیا میں ایک دفعہ اگر بھیج دیا جائے
تو ہم اللہ کی کسی معاملے کے اندر نافرمانی نہیں کریں گے اور ہم پورے مومن بن جائیں گے۔ لیکن اس وقت انسان کو دوبارہ مہلت نہیں دی جائے گی۔ سو یہ 9 آرزوئیں ہیں، یہ 9 حسرتیں ہیں، یہ 9 انسان کی تمنائیں ہیں جو موت کے بعد وہ کرے گا اور اللہ رب العزت کے حضور عرض کرے گا کہ مجھے ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اس کے بعد تو میں کوئی ایک بھی برا کام نہیں کروں گا، بس ایک دفعہ مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے۔ لیکن اس وقت اس کی یہ فریاد نہیں سنی جائے گی۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمیں اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوانی دی ہوئی ہے، آج اللہ رب العزت نے ہمیں آنکھوں جیسی، ہاتھوں جیسی، پاؤں جیسی، قوت جیسی یہ ساری نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں۔ آج اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، دین سیکھنے کے ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں، قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہیں، مدارس ہمارے پاس رہنمائی کے لیے موجود ہیں، کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہمیں ہر موضوع کے اوپر لیکچرز اویلیبل ہیں، علماء موجود ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، مسجدیں موجود ہیں۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ان ساری چیزوں سے فائدہ اٹھا لیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ قیامت کے دن ہم یہ حسرت کریں کہ اگر ہمیں دوبارہ بھیج دیا جائے تو پھر ہم پورے مومن بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان 9 لوگوں میں شامل نہ فرمائے جو قیامت کے دن حسرت کر رہے ہوں گے کہ کاش انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اور اللہ رب العزت ہمیں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔